غار میں داخل ہونے سے پہلے صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ یہیں ٹھہریے، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ سانپ یا بچھو وغیرہ نہ ہوں۔ صدیق اکبر نے اندر جا کر ادھر ادھر نظر دوڑائی، سانپ وغیرہ تو کوئی نظر نہ آیا، البتہ غار میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ ہو سکتا ہے ان سوراخوں میں کوئی سانپ چھپا ہو اور ناگاہ حملہ آور ہو جائے، صدیق اکبر نے اپنی چادر مبارک پھاڑ ڈالی اور اس کے ٹکڑوں سے سوراخ کو بند کرنا شروع کر دیا۔ ٹکڑے ختم ہو گئے مگر پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا۔ اس پر صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھ دی اور جانے دو عالم کو اپنی آغوش میں لٹا کر بیٹھ گئے۔ مشکات المصابیح میں جو روایت ہے اس میں اس طرح ہے کہ 2 سوراخ بچ گئے تھے اور صدیق اکبر نے ان پر اپنے دونوں پاؤں رکھ دیے تھے۔ واللہ عالم بحقیقت الحال۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغوش میں جانے دو عالم کو لٹایا اور آپ بیٹھ گئے۔ جانے دو عالم تھکے ہوئے تو تھے ہی، لیٹتے ہی محو استراحت ہو گئے۔ تھکے ہوئے صدیق بھی تھے کیونکہ انہوں نے جانے دو عالم کو کندھوں پر اٹھا کر یہ دشوار گزار راستہ طے کیا تھا، مگر انہوں نے اپنے آرام کو اپنے محبوب کے آرام پر نثار کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتفاق دیکھیے کہ جس سوراخ پر صدیق اکبر نے ایڑی جمائی ہوئی تھی وہی تو سانپ کا بل تھا۔ اس طرح بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزرا ہوگا کہ ناگاہ سانپ نے صدیق اکبر کی ایڑی پر کاٹ لیا۔ درد کی ایک زوردار لہر اٹھی مگر صدیق اکبر نے اس خیال سے کہ جان جائے تو جائے مگر محبوب خدا کے آرام میں خلل نہ آئے، اپنا پاؤں وہی زمین پر جمائے رکھا اور ذرا سی جنبش بھی نہ کی، تاہم تکلیف اس قدر شدید تھی کہ بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور جانے دو عالم کے روئے اقدس پر ٹپک پڑے۔ جانے دو عالم نے آنکھیں کھولی تو یار غار کو اشک بار دیکھا، پوچھا مالا کا تجھے کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ مسیحا عالم کے لیے اس تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل تھا؟ آپ نے اس جگہ جہاں سانپ نے کاٹا تھا اپنا لعاب دہن لگایا تو اسی وقت تکلیف ختم ہو گئی اور درد کافور ہو گیا۔ امام زرقانی نے جلد اول صفحہ 404 سیرت حلبیہ اور الوفا بحوال المصطفیٰ سب پر ہے۔ صدیق اکبر نے آپ کی نیند پر جان قربان کر دی اور حضرت علی نے عصر کی نماز، جو تفصیل سے انشاءاللہ معجزات میں بات آئے گی، حضرت علی نے اپنی نماز قربان کر دی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ایمان افروز واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا دلچسپ استنباط کرتے ہیں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اس تاجور کی بندگی میں گزرنے والی صدیق اکبر کی ایک رات فاروق اعظم کی نگاہ میں اتنی معظم تھی کہ آپ صدیق اکبر کو یاد کر کے رو پڑا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کاش میری ساری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر کی اس ایک رات کے برابر ہو جائیں جو انہوں نے غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی۔ مشکات صفحہ 556۔ یہاں سے یاد آیا کہ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے تو ان کو مکھیوں مچھروں سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس لوکی کی بیل اگا دی تھی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ پھر جانے دو عالم کے تحفظ کی خاطر
کیوں کر اہتمام نہ کیا ہوتا جبکہ دشمنان دین ان کی جان کے درپے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غار کے دہانے پر ایک گھنا پودا اگا دیا جس کی وجہ سے اندر کا منظر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ علاوہ ازیں غار میں داخلے کے راستے پر جنگلی کبوتروں نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے پورے دھانے پر جالا تان دیا۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی غار میں داخل ہوا ہوگا۔ ادھر صبح دم جب کفار کو پتہ چلا کہ بستر پر حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ سٹ پٹائے۔ حضرت علی سے پوچھا این صاحبک، تیرا دوست کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی کو چھوڑ دیا اور جانے دو عالم کی تلاش شروع کر دی۔ شہر بھر میں سراغ نہ مل سکا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ مکہ چھوڑ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر آدمی دوڑائے گئے، کھوجیوں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ آخر ایک کھوجی نے بتایا کہ میں نے جبل سور پر 2 آدمیوں کے نشانات تلاش کر لیے ہیں۔ اس کی رہنمائی میں سب پہاڑ پر چڑھنے لگے اور آخر اس غار تک پہنچ گئے جس میں جانے دو عالم مستور تھے۔ وہاں پہنچ کر کھوجی الجھ گیا اور حیرت سے کہنے لگا یہاں تو قدموں کے نشانات ملتے ہیں، اس کے بعد نہ جانے وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب صدیق اکبر کا دل ہول رہا تھا اور غم سے ڈوبا جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ، وہ لوگ تو دہانے تک آ پہنچے ہیں، اگر کسی نے جھک کر اندر جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ جانے دو عالم نے صدیق اکبر کی افسردہ و ملول صورت دیکھی اور پوچھا ڈر گئے ہو؟ یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کا کوئی غم نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا میں تو ایک عام آدمی ہوں، مارا بھی گیا تو کیا، مجھے تو آپ کا غم ہے اور آپ کے لیے یہ ساری پریشانی ہے۔ جانے دو عالم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ واقعی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ خون کے پیاسے دشمن دہانے پر کھڑے حیران ہو رہے تھے کہ وہ دونوں گئے کدھر، مگر کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ غار میں جھانک کر دیکھ لے۔ ایک نے کہا بھی کہ اندر جا کر دیکھ لینا چاہیے، مگر دوسرے نے کہا غار کے اندر گھسنے کا فائدہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ دہانے پر جالا تنا ہوا ہے اور بالکل صحیح سالم ہے، کبوتر بھی نہایت اطمینان سے انڈوں پر بیٹھے ہیں۔ اگر وہ لوگ غار میں داخل ہوئے ہوتے تو جالا ٹوٹ نہ جاتا اور کبوتر اڑ نہ جاتے۔ اس معقول دلیل کو سب نے تسلیم کر لیا اور غار میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ ابو جہل بہت کائیاں شخص تھا، جاتے وقت نہایت شکستہ لہجے میں گویا ہوا میں محسوس کر رہا ہوں کہ محمد آس پاس ہی کہیں موجود ہے، مگر اس کے جادو نے اسے ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ جلد دوم صفحہ 181 182 پر ذکر ہے۔ 3 روز تک جانے دو عالم اسی غار میں مقیم رہے۔ اس عرصے میں صدیق اکبر کے ایک صاحبزادے دن بھر مشرکین کی کارروائیوں پر نگاہ رکھتے اور رات کو جا کر رپورٹ پیش کرتے۔ صدیق اکبر کا ایک غلام اسی غار پر بکریاں چراتا رہتا اور شام کے وقت دودھ دھو کر انہیں دے آتا۔ حضرت اسما رات کی تاریکی میں کھانا بھی پہنچا آتی، غرضے کے 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران جانے دو عالم کی تلاش کا معاملہ بھی سرد پڑ گیا، اس لیے تیسرے دن عبداللہ ابن ارقط وہ اونٹنیاں لے کر پہنچ گیا جو حضرت صدیق نے مکہ سے روانگی کے وقت اس کے سپرد کی تھی۔ چونکہ عبداللہ صحرائی راستوں کا ماہر تھا اس لیے اس کو بھی ہم سفر بنا لیا گیا۔ علاوہ ازیں صدیق اکبر نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیرہ کو بھی خدمت وغیرہ کے لیے ساتھ لے لیا اور یوں چوتھے روز 4 آدمیوں کا یہ قافلہ عازم یثرب ہو گیا۔ حضرت عامر پہلے طفیل کے غلام تھے، اسلام لائے تو ان پر تشدد کی انتہا کر دی گئی، مگر ان کی ثابت قدمی میں فرق نہ آیا۔ صدیق اکبر نے ان کی حالت زار دیکھی تو خرید کر آزاد کر دیا۔ ہجرت مدینہ میں جانے دو عالم کی ہم سفری ان کا نمایاں شرف ہے۔ غزوہ بئر معونہ میں شہادت پائی اور اتنے بڑے اعزاز سے سرفراز ہوئے کہ شہادت کے بعد ان کا جسم آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ دشمنوں کے سردار نے جب بئر معونہ کے دیگر شرکاء سے پوچھا
تمہارے ایک ساتھی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قتل کے بعد اس کا جسم اوپر اٹھا لیا گیا، وہ کون تھا؟ سب نے کہا عامر ابن فہیرہ۔ عامر کا قاتل جبار اسلمی تھا، مگر قتل کے بعد مقتول کی یہ کرامت دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ یہ اصابہ اور طبقات ابن سعد میں جہاں حضرت عامر کا ذکر ہے وہاں سے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ تو عامر ابن فہیرہ کو بھی خدمت کے لیے ساتھ رکھ لیا، تو 4 افراد کا یہ قافلہ جانب یثرب روانہ ہو گیا۔ جانے دو عالم کی تلاش میں ناکامی کے بعد مشرکین نے اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد یا ابو بکر کو قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ قبیلہ بنی مدلج کے ایک شخص سراقہ ابن مالک نے اتنے گراں بہا انعام کا اعلان سنا تو اس نے آپ کو ڈھونڈنے کی ٹھانی۔ اسی وقت ایک آدمی نے اطلاع دی کہ میں نے چند آدمیوں کو ساحل کی طرف جاتے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھی ہوں۔ سراقہ کو یقین ہو گیا کہ وہی ہمارے مطلوبہ افراد ہیں، لیکن اس بات کا اگر باقی لوگوں کو بھی علم ہو جاتا تو سراقہ انعام حاصل نہ کر سکتا، اس لیے اس نے پرزور تردید کی اور کہا نہیں، وہ محمد اور اس کے رفقا نہیں ہو سکتے، فلاں اور فلاں ہوں گے جو ہمارے روبرو اس طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد سراقہ خفیہ طور پر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں روانہ ہو گیا۔ سراقہ کی یہ کوشش بار آور ہوئی اور وہ جانے دو عالم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ اپنے رب سے لو لگائے ادھر ادھر دیکھے بغیر تلاوت کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ صدیق اکبر نے موڑ کر دیکھا تو سراقہ کو اپنے پیچھے آتا ہوا پایا۔ عرض کی یا رسول اللہ اتینا، یا رسول اللہ دشمن پہنچ آئے ہیں۔ جانے دو عالم نے اطمینان سے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، یہ سوچنا بھی مت۔ اس کے بعد جانے دو عالم نے دعا فرمائی اللہم اکفنا بما شئتا، الہی ہماری حفاظت فرما جس طرح بھی تو چاہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی چشم فلک نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ حفاظت الہیہ کے اس انوکھے انداز سے سراقہ دہشت زدہ ہو گیا۔ آدمی سمجھدار تھا، فوراً سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کی شامل حال ہے اور ان کا مقابلہ ناممکن ہے، اس لیے التماس کی یا محمد آپ کی بد دعا سے میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے، اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ میں صدق دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں کسی کو مطلع نہ کروں گا اور نہ خود کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رحمت عالم کو اس کی حالت زار پر ترس آ گیا، دعا فرمائی اور گھوڑا باہر نکل آیا۔ اس عفو درگزر نے سراقہ کے دل پر گہرا اثر کیا اور اس نے پیشکش کی کہ آپ کے راستے میں ایک جگہ میرے اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ ہیں، آپ میرا یہ تیر بطور نشانی لے لیجئے اور میرے غلام کو دکھا کر جتنے اونٹ اور بکریاں دل چاہے لے لیجئے۔ جانے دو عالم نے فرمایا ہمیں تمہارے اونٹوں بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم اتنا کرنا کہ ہمارے بارے میں کسی کو مطلع نہ کرنا۔ سراقہ بہت دور رس نگاہ والا شخص تھا۔ جانے دو عالم کا عفو کرم اور بے مثال سیر چشمی دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ عظیم انسان ایک نہ ایک دن پورے عرب کا حاکم بن جائے گا۔ اس وقت نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یہ سوچ کر حفظ ما تقدم کے طور پر عرض کی کہ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجئے۔ آپ نے اس کی یہ تمنا بھی پوری فرما دی اور عامر سے کہا کہ اس کو امان لکھ دو۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھالا اور واپس ہونے لگا تو جانے دو عالم نے اس کو مستقبل کی ایک جھلک دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا سراقہ کیسا حیران کن دن ہوگا وہ جب شاہ ایران کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، جب شاہ ایران کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ اس بات پر حیران تو بہت ہوا کہ کہاں شاہ ایران کے کنگن اور کہاں ایک عرابی سراقہ کے ہاتھ، مگر خاموش رہا اور واپس چلا گیا۔ چند دن بعد جب سراقہ کو یقین ہو گیا کہ اب جانے دو عالم اہل مکہ کی رسائی سے باہر جا چکے ہوں گے تو اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ خود لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔
ابو جہل کو پتہ چلا تو غصے سے بھرا ہوا سراقہ کے پاس آیا اور وہ آپ کی گرفتاری میں ناکام ہونے پر اس کو ملامت کرنے لگا۔ سراقہ نے اس کے جواب میں چند شعر کہے اور کیا خوب کہے، ابا حکم واللاتی لو کنت شاہدن لامر جوادی استسیخ قوائمہ عجبت ولم تشکک بان محمدن نبی و برہان فمن ذا یقاومہ علیک بکف القوم عنہ انی علیک بکف القوم عنہ فاننی ارا امرہ یوما ستبدو معالمہ۔ ابو الحکم قسم لات کی، اگر تم اس وقت موجود ہوتے اور میرے گھوڑے کی حالت دیکھتے جب اس کے پاؤں زمین میں دنس رہے تھے تو تم حیران رہ جاتے اور تمہیں اس بات میں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد نبی ہیں اور اللہ کی برہان، پھر اس کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی قوم کو ان کے تعاقب اور گرفتاری وغیرہ سے منع کر دو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب ان کے بلند نشانات ظاہر ہوں گے۔ یہ البدایہ والنہایہ جلد دوم صفحہ 185 اور الوفا باحوال المصطفیٰ جلد اول صفحہ 241 پر اشعار لکھے ہیں۔ ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جانے دو عالم کی صداقت اسی وقت سراقہ کے دل میں گھر کر چکی تھی، مگر باقاعدہ طور پر اسلام کی سعادت 8 ہجری کو حاصل ہوئی جب آپ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین سے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ چونکہ جانے دو عالم ابھی جنگ سے فارغ ہوئے تھے اور مخالفین کی سرزمین پر مقیم تھے، اس لیے صحابہ کرام آپ کے تحفظ کی خاطر ہر کس و ناقص کو آپ سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ جب سراقہ نے آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو صحابہ نے اجازت نہ دی۔ اچانک سراقہ کی نظر آپ پر پڑی جو اونٹنی پر سوار تھے۔ سراقہ نے جیب سے وہی امان نامہ نکالا جو ہجرت کے دوران لکھوایا تھا اور اس کو ہاتھ میں لہراتے ہوئے بآواز بلند عرض کی، یا رسول اللہ، میں سراقہ ابن مالک ہوں، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں آپ کا عطا کردہ امان نامہ موجود ہے۔ جانے دو عالم کے سماع ہمایوں میں یہ آواز پڑی تو ادھر متوجہ ہوئے اور فرمایا، ہاں آج اس وعدے کو پورے کرنے کا دن ہے، میرے قریب چلے آؤ۔ اب سراقہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، اس لیے بے تابانہ آگے بڑھے اور توحید و رسالت کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ابن ہشام جلد دوم صفحہ 6۔ پھر دور فاروقی میں جب ایران فتح ہوا اور بے حساب مال غنیمت دربار خلافت میں پہنچا تو اس میں کسریٰ کے سونے کے کنگن بھی تھے۔ فاروق اعظم نے اپنے آقا کی پیشگوئی کی صداقت آشکارا کرنے کے لیے اسی وقت حضرت سراقہ کو بلایا اور وہ کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنا کر فرمایا، ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو دکھاؤ اور کہو سب تعریفیں اس اللہ کے لیے مختص ہیں جس نے یہ کنگن کسریٰ سے چھین کر ایک معمولی عربی کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے وہ کنگن توڑ دیے اور ان کا سونا مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کاروان نبوی کے پاس اس سفر میں زیادہ راہ تو کچھ تھا نہیں، اس لیے جہاں کہیں بکریاں نظر آتی وہاں چلے جاتے اور مالک کی اجازت سے دودھ دو کر پی لیتے۔ چنانچہ صدیق اکبر بیان کرتے ہیں کہ سفر کے دوسرے دن دوپہر کے وقت دھوپ کی تمازت بہت بڑھ گئی تو میں نے چاہا کہ کہیں سایہ مل جائے تاکہ رسول اللہ تھوڑی دیر آرام فرما لیں۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک سایہ دار چٹان نظر آ گئی۔ میں نے وہاں جا کر زمین جھاڑی اور اپنی چادر بچھا کر رسول اللہ سے کہا، استراحت فرمائیے۔ آپ لیٹ گئے تو میں کھانے کے لیے کسی چیز کی تلاش میں نکلا۔ قریب ہی ایک چرواہا مل گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک بکری کے تھن اچھی طرح صاف کرو، پھر اس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ نکلوا کر برتن کے منہ پر کپڑا لپیٹ دیا تاکہ گرد و غبار سے محفوظ رہے۔ پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ٹھنڈا پانی ملا کر پیش کیا۔ آپ نے نوش فرما کر پوچھا، چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ چونکہ اس وقت سورج ڈھل چکا تھا اور گرمی کم ہو گئی تھی، اس لیے ہم آگے روانہ ہو گئے۔ ایک دن اس کاروان کا گزر معبد پر ہوا۔ وہ ایک مستعد اور مہمان نواز خاتون تھی، مگر اتفاق سے اس وقت اس کے گھر میں کچھ نہ تھا۔ اس لیے جب ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ مل سکے گا تو اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، بکریاں چرنے کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں۔
اچانک جانے دو عالم کی نظر کونے میں کھڑی ایک مریل سی بکری پر پڑی جو لاغری کی وجہ سے ریوڑ کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ آپ نے ام مابد سے پوچھا، کیا یہ بکری دودھ نہیں دیتی؟ اس میں اتنی صلاحیت ہی کہاں ہے؟ ام مابد نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں اسی سے دودھ نکال لوں۔ جانے دو عالم نے پوچھا، اگر نکال سکتے ہو تو ضرور نکالیے۔ ام مابد تحیر آمیز فراخ دلی سے بولی۔ چنانچہ آپ دودھ دونے بیٹھ گئے اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں کے بابرکت لمس کا اعجاز دیکھیے کہ اسی وقت بکری کے خشک تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے برتن مانگا اور دودھ سے بھر کر ام مابد کو دیا کہ پی لے۔ وہ پی چکی تو آپ نے دوبارہ دودھ نکالا اور اپنے ایک ساتھی کو دیا۔ اسی طرح آپ دودھ نکالتے گئے اور سب کو پلاتے گئے۔ سب سیر ہو گئے تو آخر میں آپ نے خود پیا اور فرمایا، ساقی القوم آخرہم، ساقی کی باری تو آخر میں آیا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مزید دودھ نکالا اور ام مابد سے کہا، یہ اپنے خاوند کے لیے رکھ لے، بکریاں چرا کر واپس آئے گا تو پیے گا۔ اس کے بعد ام مابد کے یہ عجیب و غریب مہمان جو بطور مسافر وارد ہوئے تھے مگر گھر کے ہر فرد کو سیراب کر کے جا رہے تھے، رخصت ہو گئے۔ ام معبد کا خامند ابو معبد واپس آیا تو دیکھا کہ دودھ سے برتن بھرے پڑے ہیں۔ بہت حیران ہوا، پوچھا، ام معبد یہ اتنا دودھ کہاں سے آ گیا؟ گھر میں تو دودھ دینے والی کوئی بکری ہی نہ تھی۔ ام معبد نے پورا واقعہ تفصیل سے بتایا تو ابو معبد سمجھ گیا کہ اتنی برکات اسی ہستی کے دم قدم سے ہو سکتی ہیں جس کی تلاش میں کفار مارے مارے پھر رہے ہیں۔ کہنے لگا، ام معبد مجھے تو یہ وہی ہستی معلوم ہوتی ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، ذرا اس کا حلیہ تو بتانا۔ ام معبد نے جو حلیہ بتایا وہ بدوی فصاحت کا شاہکار ہے، ہم صرف اس کا رواں ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ ذوق عربیت سے آشنا حضرات اصل کتابوں کی طرف رجوع کریں اور اس شاہ پارے سے حظ اٹھائیں۔ ام معبد نے کہا، میں نے ایک تاباں درخشاں انسان کو دیکھا، دلکش چہرہ، عمدہ اخلاق، نہ پیٹ بڑا ہوا نہ سر چھوٹا، نہایت ہی حسین و جمیل، آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی دونوں نمایاں، دراز پلکیں، مترنم آواز، سرمگی آنکھیں، لمبی گردن، بھرپور داڑھی، گھنے اور باہم پیوستہ ابرو، باوقار خاموشی، بلند پایا اور بہترین گفتگو۔ کلام میں روانی کا یہ عالم کہ جیسے ہار کے موتی ایک تسلسل سے گر رہے ہوں، شیریں بیاں، ایک ایک لفظ واضح اور ضرورت کے مطابق، نہ کم نہ زیادہ، دور سے بھی خوبصورت نظر آنے والا اور قریب سے بھی حسین دکھائی دینے والا، درمیانہ قد، نہ بہت لمبا کہ معیوب معلوم ہو، نہ بہت چھوٹا کہ نامناسب نظر آئے، اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بارونق و شاداب، جیسے دو شاخوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی شاخ۔ اس کے ساتھی اس کو ہر وقت گھیرے رہتے اور اس کے گرد طواف کرتے رہتے، اس کی بات کان لگا کر سنتے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، نہ تیوریوں پر بل نہ کسی کو ملامت کرنے کی عادت۔ ابو معبد اس سے پہلے کہیں جانے دو عالم کا دیدار کر چکا تھا، اس لیے یہ مفصل حلیہ مبارک سن کر بولا، واللہ یہ وہی انسان ہیں جن کی ہر طرف تلاش ہو رہی ہے، میں بھی ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جب بھی موقع ملا حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ ام معبد کے ہاں جو کچھ پیش آیا وہ ایسا ایمان افروز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھی اس سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا اور ایک غیبی آواز نے اشعار میں پورا واقعہ بیان کر دیا۔ مطلع یہ تھا، جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ، جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ، رفیقین حلا خیمتی ام معبد۔ اللہ تعالیٰ جو تمام لوگوں کا رب ہے بہترین جزا دے ان دو ساتھیوں کو جو ام معبد کے خیمے میں اترے۔ باقی اشعار میں سارا واقعہ پوری صراحت سے مذکور ہے۔ غیبی آواز نے یہ اشعار پڑھ کر جانے دو عالم کی عظمت و صداقت کا ڈنکا بجایا۔ اگر کوئی یہ اشعار پڑھنا چاہے تو البدایہ والنہایہ اور الوفا باحوال المصطفیٰ میں دیکھ سکتا ہے۔
اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ کوکبہ نبوی اس کے پاس سے گزرا، پوچھا دودھ پلا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا میرے پاس دودھ دینے والی کوئی بکری نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے تک ایک بکری دودھ دیا کرتی تھی مگر اب وہ بھی خشک ہو چکی ہے۔ جانے دو عالم نے فرمایا اسے ہی لے آؤ۔ چرواہا اسے پکڑ لایا تو جانے دو عالم نے اس کے تنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، وہ برکت جو معبد کے خیمہ میں ظاہر ہوئی تھی یہاں بھی ظاہر ہو گئی اور بکری کے خشک تھن دودھ سے بھر گئے۔ جانے دو عالم نے چرواہے کو بھی پلایا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور خود بھی نوش فرمایا۔ یہ معجزہ دیکھ کر چرواہا بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا سچ بتائیے آپ کون ہیں؟ میں نے آپ جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ جانے دو عالم نے فرمایا میرے بارے میں کسی کو مطلع نہ کرنے کا وعدہ کرو تب بتاؤں گا۔ چرواہے نے وعدہ کر لیا تو آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، اللہ کا رسول۔ اچھا آپ وہی ہیں جن کو قریش سابی یعنی دین سے منحرف کہتے ہیں؟ ہاں وہ یہی مجھے کہتے ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ابھی ابھی آپ نے جو معجزہ دکھایا ہے وہ کوئی نبی ہی دکھا سکتا ہے۔ چرواہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے ساتھ جانے پر تیار تھا مگر آپ نے فرمایا کہ فی الحال تم ہمارا ساتھ نہ دے سکو گے، ہاں جب ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا تو ہمارے پاس چلے آنا۔ یہ بھی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے۔ اب منزل قریب آ چکی تھی، اگلے دن آپ نے اس شہر میں داخل ہونا تھا جس کے باسی دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے تھے، مگر اچانک بریدہ اسلمی 80 آدمیوں کی میت میں آپ کو روکنے آ پہنچا۔ وہ بھی سراقہ کی طرح 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے عجیب ایک نظارہ دکھانا تھا۔ اللہ جانے کیا ہوا کہ جانے دو عالم سے ملاقات کے بعد اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ حالانکہ آپ نے اس کو نہ کوئی واضح نصیحت کی نہ کوئی معجزہ دکھایا، صرف چند سوالات کیے، تمہارا نام کیا ہے؟ بریدہ۔ جانے دو عالم نے بریدہ سے برودت اور ٹھنڈک کا شگون لیا اور فرمایا بارادہ امرنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈک اور خنکی پر منتج ہوا۔ پھر پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ اسلم سے۔ جانے دو عالم نے اسلم سے سلامتی کا مفہوم اخذ کیا اور فرمایا سلمنا، ہمارے لیے سلامتی ہے۔ پھر پوچھا کون سا اسلم؟ جو بنی سہم کی ایک شاخ ہے، بریدہ نے بتایا۔ سہم حصے کو کہتے ہیں۔ جانے دو عالم صدیق اکبر سے مخاطب ہوئے اور مزاحم فرمایا خراجہ سہموں کا تیرا حصہ تو نکل آیا۔ بس اتنی ہی بات چیت ہوئی تھی کہ بریدہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ بریدہ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ بریدہ اسلام لائے تو ان کے سارے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے اور عشاء کی نماز سب نے مل کر جانے دو عالم کی اقتداء میں پڑھی۔ صبح کے وقت جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت بریدہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ یثرب میں داخل ہونے والے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس شان سے داخل ہوں کہ آگے آگے آپ کا جھنڈا لہرا رہا ہو۔ جانے دو عالم نے خاموشی اختیار فرمائی تو حضرت بریدہ سمجھ گئے کہ آپ اس پر راضی ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنا عمامہ کھولا، اس کو ایک لمبے نیزے کے ساتھ باندھ دیا، پھر اس کو لہراتے ہوئے آپ کے آگے آگے چل پڑے اور حدود یثرب تک آپ کو پہنچا کر واپس چلے آئے۔ الوفا باحوال المصطفیٰ۔ یثرب اور اس کی نواحی بستی قبا کے وارفتگان عشق کا یہی حال تھا۔ صبح و دم گھروں سے نکل جاتے اور دوپہر تک مکہ مکرمہ کی طرف سے آنے والے راستے پر سراپا انتظار و اشتیاق بنے رہتے۔ جو جو وقت گزرتا جاتا جانے دو عالم کی آمد کی امیدیں ماند پڑتی جاتی، کیونکہ ان دنوں ستمبر کا مہینہ تھا اور شدید گرمی تھی۔ ایسے موسم میں دن کو سفر کرنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے عموماً لوگ رات کی خنکی میں سفر کیا کرتے تھے اور اگر دوپہر سے پہلے پہلے منزل مقصود تک نہ پہنچ جاتے تو کہیں پڑاؤ کر لیا کرتے تھے اور پھر شام کو روانہ ہوتے تھے۔